تو بس ایسے میں جب سفیانی خروج کرے گا اور مدینے کو تباہ کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر جائے گا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھے جائیں گے، روزوں کو گرا دیا جائے گا، بے ادبی ہوگی، عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ سفیانی کا جب 12,000 کا لشکر عاشور کے دن واپس آ رہا ہوگا تو مکے میں خبر آئے گی کہ سفیانی کا 12,000 کا لشکر زمین میں دھنس گیا ہے۔ یہ سرکار کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ 12,000 کا لشکر زمین پھٹے گی اور لشکر دھس جائے گا، اور اس لشکر میں صرف 2 بھائی بچیں گے، اور وہ 2 بھائی جو بچیں گے ان کا چہرہ بھی پھر جائے گا، مطلب فرشتہ ضرب مارے گا۔ ایک بھائی دمشق جائے گا اور جا کر سفیانی کو خبر دے گا، اور دوسرا بھائی مکہ جا کر امام کو خبر کرے گا کہ 12,000 کا لشکر دھنس گیا۔ جیسے ہی خبر ملے گی کہ لشکر دھنس گیا ہے، امام اپنے ظہور کا اعلان کر دیں گے۔ امام اعلان کر دیں گے اپنے ظہور کا، خروج کا، اور اس کے بعد جہاد کا۔ میں شاید آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ جہاد کیسے کیسے ہوگا۔ جب امام فتح یاب ہو کر مدینہ واپس آئیں گے تو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوگی، اور مسجد جو ہے دوبارہ اپنی اصل صورت میں بن رہی ہوگی۔ امام روضہ رسول میں داخل ہوں گے اور داخل ہو کر 2 قبروں کو کھدوائیں گے اور فرمائیں گے کہ بس بانی حق زہرا اٹھو، آج نکلو یہاں سے۔ جب وہ لاشیں نکالی جائیں گی تو صحیح سالم ہوں گی، خراب نہیں ہوگا، اور کفن بھی ویسے کا ویسا جیسے ابھی دفن کیا ہے۔ جب یہ سارا منظر لوگ دیکھیں گے تو یہیں سے لوگوں کے شکوک شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو معجزہ ہے، ہم کیا کر رہے تھے، یہ کیا نظر آیا؟ جبکہ امام اس وقت خاموش ہوں گے۔ امام ان دونوں لاشوں کو خشک درخت پر لٹکا دیں گے، اور جیسے وہ لاشیں خشک درخت پر لٹکا دی جائیں گی، درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، پتیاں نکل آئیں گی اور پھول کھلنے لگیں گے، پھل آ جائیں گے۔ بس یہ سارا منظر دیکھ کر امام کا آدھا لشکر یہ کہے گا کہ حق اب سمجھ میں آیا، ہم خوامخواہ ہی دنیا میں غلط عقیدے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو معجزہ ہے جسے لوگ معجزہ کہہ رہے ہوں گے۔ اب جیسے ہی لوگ معجزہ کہہ رہے ہوں گے تب امام کی ذوالفقار چمکے گی، تب ذوالفقار نکلے گی، اور سرکار تمام لوگوں سے فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ مومن الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائیں۔ حیران کن امر ہے کہ وہ لوگ سرکار کے لشکر میں بھی شامل ہیں، دعوے بھی کیے ہیں اور ساتھ امام کے چل بھی رہے ہیں، مگر سرکار کے حکم پر دل و دماغ میں شک کرتے ہیں۔ بس سرکار فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ مومن الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائیں۔ کہ جب ذوالفقار نکلے گی تو امام کہیں گے کہ دیکھو اب تمہارے قتل کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے ہی تازیانہ نکالیں گے، تازیانہ کی ضرب لگائیں گے تو وہ دونوں جو درختوں پر لٹکے ہوں گے اپنی آنکھیں کھول دیں گے، سرکار کو دیکھیں گے، اور جیسے ہی سرکار کو دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے معلوم ہے کس بات کی سزا ہے۔ امام زمانہ فرمائیں گے کہ معلوم ہے کس بات کی سزا ہے۔ ہاں بیٹا سزا دیکھا جو ظلم دادی پہ ہوا ہے، اس لیے تو امام کا نام منصور ہے۔ سرکار پوچھیں گے تمہیں حیا نہیں آئی کیا کہ کائنات کی صدیقہ کو دربار میں بلا کر کھڑا رکھنے کی؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میری دادی بے وارث ہیں؟ میں ان کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ سن لو، دیکھ لو، میں ہی مہدی الزمان ہوں، میں ہی اپنی جدہ کا حق لینے آیا ہوں، میں ہی وہ زمانے میں حجت خدا ہوں جو اپنے جد کا، اپنے اجداد کا بدلہ لے گا۔ سنو، تم نے اس مقدر عصمت کو بھرے دربار میں جھٹلایا جس کے دروازے پہ رسول معظم انما کی آیت پڑھا کرتے تھے۔ سرکار پوچھیں گے تم مر نہیں گئے، زمین پھٹ نہیں گئی کہ جب میری دادی نے روتے ہوئے یہ کہا کہ زہرا جھوٹ نہیں بولتی؟ تازیانے لگنے شروع ہوں گے اور سرکار ایک ایک ظلم کو بیان کریں گے، گھر کا جلنا، در کا جلنا، بیت الحسن کا جلنا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا۔ سرکار یاد کرواتے جائیں گے اور اپنے پاک جدہ کا انتقام لیتے جائیں گے۔ جب آخری وقت تھا تو رسول معظم نے کہا تھا سیدہ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ علی آپ کے شوہر ہیں؟ کیا اس بات پر خوش نہیں کہ حسن و حسین آپ کے بیٹے ہیں؟ تو سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میری عین خوش قسمتی ہے، مگر خاموشی سے سر جھکائے ہوئے۔ سرکار نعمتوں کو گنواتے گئے اور پوچھتے گئے کہ سیدہ خوش نہیں ہو؟ سیدہ فرماتی گئی کہ بابا خوش ہو، مگر سر کو جھکائے رکھی۔ یہ آخری وقت تھا رسول معظم کا کہ تب رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ آپ راضی نہیں کہ مہدی آپ کی نسل میں سے آئیں گے؟ اس لیے سیدہ مسکرائیں، اسی لیے مرتے دم تک کسی نے سیدہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب جب مہدی الزمان کا ذکر آیا
सईदा की मुस्कुराहट का सबब बने सरकार। ताज़ियाने लगाए जाएंगे, जिंदा किया जाएगा, इसलिए ताकि सज़ा का एहसास हो। बस इमाम ताज़ियाने लगाते जाएंगे और पूछते जाएंगे कि क्या समझा था कि मेरे जद्दा बेवारिस हैं? याद है ना कि कोई ताज़ियाना लेकर आया था। सैयदा का हाथ जोड़ अलग हो गया था। इसके बाद इन लाशों को जला दिया जाएगा और राख हवा में उड़ा दी जाएगी। फिर हर दुश्मन अहले बैत को जिंदा किया जाएगा, जिंदा करके इनको सज़ा दी जाएगी।